بھائی لطف کا اظہار کب کب ہوتا ہے، کن کن موقعوں پہ لطف اور رحمت اور رافت اور رحم دلی اور رقت قلب کا اظہار ہوتا ہے، کس موقع پر؟ عام طور پر کوئی بیمار ہو تو پھر کچھ بھی ہمارے اس کے تعلقات اچھے ہوں نہ ہوں، مگر جب بیمار ہے تو اس وقت اس سے اچھی طرح باتیں کرتے ہیں، نرمی سے بات کی جاتی ہے، اور کوئی اگر وہ خواہش کرے تو پوری کی جاتی ہے۔ یہ ہے لطف و رحمت کا رشتہ، لطف و کرم انسانی۔ کوئی بیمار ہے، اور اگر بیمار شدید ہے، شدید بیمار ہے، سخت بیمار ہے، اور اگر یہ بھی اندیشہ ہے کہ اسی بیماری میں اب یہ بچے گا نہیں، انتقال ہو جائے گا، تو پھر رحمت اور رقت قلب کا رشتہ بڑھ جاتا ہے، پھر دل کے کینے نہیں نکالے جاتے ہیں۔ دل کی قدورتیں نہیں نکالی جاتی، یہ انسانی اخلاق ہے، یہ انسانی شرافت کے تقاضے ہیں۔ اور اگر کوئی مریض کچھ طلب کرتا ہے تو دے دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، یہ سوچا بھی نہیں جاتا کہ دینے کا انجام کیا ہوگا۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اور ان کے ساتھیوں کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں ساتھ رہنے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کفار پر تو شدید ہوتے ہیں، ان سے معاملہ سخت کرتے ہیں، آپس میں لطف و رحمت و رافت و رفقت قلب کا معاملہ کرتے ہیں۔ اب یہ اوصاف ہم کس کے لیے ثابت کریں؟ کیا اس کے لیے ثابت کریں جو خود محمد رسول اللہ سے بھی رقت قلب کا معاملہ نہ کرے؟ کس میں یہ وصف ثابت کریں؟ اچھا، اب وہ بہرحال ابھی کچھ دنوں پہلے ایک گفتگو ہو رہی تھی ایک صاحب سے، تو میں نے یہی واقعے کا حوالہ دیا۔ میں نے کہا دیکھیے میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے تو علامہ اقبال نے یہ بتایا ہے کہ بے مصطفیٰ بے رسن خویش را کہ دیں ہم اوست، تم اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دو کہ کل دین وہی ہے، اور وہی کل دین ہے۔ مصطفیٰ ہم اوست، یعنی کل دین مصطفیٰ ہے، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اگر تم مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو پھر دینداری نہیں ہے، بو لہبی ہے، خدا پرستی نہیں ہے، بو لہبی ہے، اسلام نہیں ہے، بو لہبی ہے۔ میں نے کہا یہ سبق ہم نے سیکھا ہے۔ تو ہم جب پیغمبر کے پاس جاتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون پیغمبر سے کتنا قریب ہے، کون پیغمبر کو کتنا چاہتا ہے، کون پیغمبر کا کتنا وفادار ہے، کون پیغمبر پہ کتنی جان چھڑکتا ہے، کتنی فداکاری، کتنا ایثار، کتنی جانثاری کا جذبہ ہے۔ تو پھر ہمارے سامنے کچھ ایسے واقعات آ جاتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مولانا اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضور نے مانگا تھا قلم و قرطاس تو وہ اجتہاد کرنے لگے کہ میں نے کہا خدا کی قسم کیا یہ بھی موقع اجتہاد کا ہوتا ہے؟ یہ خطا اجتہادی ہو گئی کہ یہ موقع اجتہاد کا ہوتا ہے۔ اجتہاد ایسے مواقع پہ ہوتا ہے، ایک بیمار بستر پر ہے، کچھ طلب کر رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم اجتہاد کر رہے ہیں۔ اجتہاد کس موقع، فرض کیجئے اجتہاد کس موقع پہ ہوتا ہے؟ میں وہاں بھی ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں۔
کہنے والے نے جملہ اگر ایسا کہا ہو کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہوں تو آپ یہ طے کرنے میں اجتہاد کر سکتے ہیں کہ اس جملے کے معنی کیا ہیں۔ فرض کیجئے کہ بیمار ہے، غشی میں، اور صرف کہہ رہا ہے ذرا وہ دے دو، وہ اٹھا دو، وہ اٹھا دو۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کہہ رہے تھے، وہ سے مطلب کیا ہے؟ غشی تھی، غفلت تھی، بس وہ کچھ مانگ رہے تھے، کیا مانگ رہے، کوئی نام تو لیا نہیں، تو کہیے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، کیا دیتے ہیں؟ یا فرض کیجئے کہ وہ کہتے، اب وہ ہماری اردو زبان میں، ٹھیٹھ زبان میں ایک لفظ ہے کہ بھئی وہ ذرا سرکنڈا اٹھا دو، تو اب آپ کو سوچتے کہ وہ سرکنڈا کیوں مانگ رہے ہیں، اس وقت سرکنڈے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سرکنڈے کا کیا کام ہے انہیں؟ سرکنڈے سے قلم بھی بناتے تھے، جانتے ہوں گے، اب تو مکتب میں وہ دستور نہیں ہے، ورنہ ہم لوگوں نے بھی تختی لیپی ہے اور اس پہ خط بنایا ہے اور قلم میں قط لگایا ہے، کلک بنائی ہے، تو وہ کلک جو ہے وہ سرکنڈے سے بنتا تھا۔ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ سرکنڈا قلم بنانے کے لیے مانگ رہے ہیں یا کوئی اور کام کریں گے، تو ہم اجتہاد کرنے لگے۔ یا فرض کیجئے انہوں نے کہا ہوتا کہ بھائی وہ ہرن کی جھلی لے آؤ، تو سوچتے کہ اس وقت ہرن کی جھلی کیا کریں گے، اس وقت تو یہ بیمار ہیں، ہرن کی جھلی میں دوا بنائیں گے یا اس پہ کچھ لکھیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو ہم اجتہاد کرنے لگے۔ حضور نے کوئی ایسا لفظ ہی استعمال نہیں کیا جس میں ایک سے زیادہ معنی کا پہلو ہوتا، صاف کہا قلم لاؤ، قرطاس لاؤ۔ اب اجتہاد کا موقع کہاں رہ گیا؟ کس مسئلے میں اجتہاد کر رہے تھے؟ جمال محمد کمال علی بلندر صلوات۔ بہرحال اب آپ حضرات کا ذوق ایسا ہے کہ میں پھر دو ایک جملے اور کہہ دوں۔ یہ تو ایسا موقع ہے، آج تک جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا غلط عقیدہ ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، انہیں یقین تھا کہ لکھ دیں گے۔